نام سشانت ہے اور میں ممبئی میں رہتا ہوں۔ ایک بار 1995 میں جب میں 13 سال کا تھا، میرا ایک بھوت سے سامنا ہوا۔ اس دن گوکلا شمٹی بھی تھی۔ میں صبح ہی اپنے دوستوں کے ساتھ دہی ہانڈی دیکھنے کے لیے شہر میں چلا گیا اور پورا دن شہر میں ہی گھومتا رہا۔ میں نے اور میرے دوستوں نے پورا دن موج مستی کی۔ جب رات کے تقریباً 8:30 بجے تب ہم نے اپنے ایک دوست کے گھر پر ڈنر کیا۔ میں بہت پریشان تھا کیونکہ مجھے گھر واپس جانا تھا اور رات بہت ہو چکی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے کھانا کھایا اور میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر کے آدھے راستے تک چھوڑ آئیں۔ پھر میرے دوست نے مجھے آدھے راستے پر چھوڑ دیا اور میں اکیلا گھر کی طرف چلنے لگا۔ جب میں اپنے گھر کے احاطے میں پہنچا تب رات کے لگ بھگ 11:30 کا ٹائم تھا۔ ہمارا گھر بہت ہی بڑا ہے اور ہمارا احاطہ آم اور نیم کے پودوں سے گھرا ہوا ہے۔ جب میں اپنے احاطے کے اندر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سامنے والا دروازہ بند ہے، اس لیے میں پیچھے والے دروازے کی طرف چلا گیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر صحن کی لائٹ آن کی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بال بہت لمبے تھے اور اس نے اپنے بال اپنے منہ کے آگے کیے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں بہت ہی دنگ رہ گیا کہ رات کے اس وقت درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے کپڑے دھو رہی تھی اور اس کے پاس پانی بھی نہیں تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بغیر پانی کے کپڑے دھو رہی تھی۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں نے دوبارہ سے اپنے گھر کا دروازہ 3 بار کھٹکھٹایا اور لائٹ جلائی، اور پھر لائٹ میں میں نے دیکھا کہ وہ عورت وہیں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، اور وہ بھی بغیر پانی کے، اور وہ بھی رات کے ٹھیک 11:30 بجے۔ دوستو، اس واقعے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے دوستو، اپنے بقیہ قصے کی طرف چلتے ہیں۔ میں اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ اس نے اپنا چہرہ اپنے بالوں کے پیچھے چھپا رکھا تھا، اس لیے میں اس کی طرف چلنے لگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ واقعہ کوئی عورت ہے یا کوئی اور مخلوق ہے۔ وہ مجھ سے صرف 20 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ پھر جب میں اس کے تھوڑا مزید آگے گیا تو اس نے کپڑے دھونا بند کر دیے اور دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں سے اپنے بال پیچھے کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ بھی بہت کالے تھے اور اس نے ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ میری طرف دیکھ کر چلائی نہیں، بلکہ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اس کا چہرہ کالا تھا اور اس کی آنکھیں اور اس کے دانت سفید تھے۔ مجھے آج بھی اس کی مسکان یاد ہے۔ میں بس اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے بالوں کو اپنے منہ کے آگے گرا دیا اور وہ اپنے کپڑے دھونے لگی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ وہ ایک انسان نہیں تھی۔ پھر میں دھیرے دھیرے پیچھے کی اور جانے لگا۔ میں نے اس کی اور اپنی پیٹھ نہیں کی کیونکہ میری ماں ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی، جب بھی تمہیں کبھی بھی کچھ ایسا عجیب دکھے تو کبھی بھی اس کی طرف پیٹھ نہ موڑو، بس پیچھے کی طرف چلتے رہو۔ میری والدہ نے بچپن سے ہی ایسی بہت سی چیزوں کا سامنا کیا تھا۔ پھر میں پیچھے کی طرف چلتا رہا یہاں تک کہ میں سامنے والے دروازے تک پہنچا۔ پھر میں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا اور آخر کار میری بہن نے دروازہ کھولا اور میں جلدی سے گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہن کو تمام واقعہ سنایا کہ کچھ دیر پہلے میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ پھر میری بہن نے پیچھے کا دروازہ کھولا اور لائٹ آن کی تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور واقعی وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہاں پر اندھیرے میں ایک عورت سفید کپڑے پہنے ہوئے آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور بنا پانی کے کپڑے دھو رہی تھی۔ میری بہن مجھ پر ہنسنے لگی اور مجھے سونے کے لیے کہا۔ اس رات کو میں پوری رات نہیں سو پایا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں نے میری ماں کو سب کچھ بتایا جو رات کو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔
پھر میری ماں نے مجھے بتایا کہ ہمارے احاطے میں پچھلے کئی سالوں سے یہاں ایک عورت رہتی ہے، لیکن ہر کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا، صرف آپ جیسے کچھ لوگ ہی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ آپ اس عورت کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کئی سالوں سے وہ عورت ہمارے احاطے میں رہ رہی ہے اور وہ ہمارے گھر والوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میری ماں نے مجھے یہ سب کچھ بتایا، تب جا کر میں نے سکون کی سانس لی اور مجھے سکون آیا۔ لیکن میری ماں نے کہا کہ آپ کسی کو مت بتانا، آج بہت سالوں بعد آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اب میری عمر 30 سال ہے اور اس وقت میں سعودی عرب میں کام کر رہا ہوں۔ یہاں سعودی عرب میں بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا جس کی وجہ سے میں نے یہ پرانا واقعہ شیئر کیا۔ 11 نومبر 2014 کی ایک رات، میں رات کو سویرے بیدار ہوا۔ رات کے ٹھیک 1 بج رہے تھے۔ میں نے سگریٹ جلایا اور اپنی بالکونی کی طرف نکل گیا۔ میں سگریٹ پینے گیا تو میں نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ایک آدمی نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو اکثر پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ آدمی باسکٹ بال کورٹ کے بیچ میں ایک بڑی چھڑی پکڑے کھڑا تھا اور وہ اس چھڑی کو باسکٹ کی طرف دیکھتے ہوئے نیچے زمین پر پٹک رہا تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی پاگل ہے، کیونکہ اس وقت وہاں اکیلا تھا اور پاگلوں جیسے حرکتیں کر رہا تھا۔ لیکن خاص بات یہ تھی کہ مجھے اس کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں پہلی منزل پر اس کے بہت قریب تھا، پھر بھی مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس کی ویڈیو بنانے لگا۔ میں نے اس کی 4 منٹ کی ویڈیو بنائی۔ پھر جب میں نے وہ ویڈیو بنانا بند کی تو دیکھا کہ وہ وہاں نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہ وہ کب وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے کے اندر چلا گیا اور میں نے وہاں وہ ویڈیو چلائی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس ویڈیو کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف باسکٹ بال کورٹ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں برسوں بعد یہ دوسری دفعہ اس طرح کی عجیب اور خوفناک صورتحال کا سامنا کر رہا ہوں۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید خوفناک اور حیران کن واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔